بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا سال، نیا زبانی کالم۔ میں ہوں چودھری اعجاز۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام بھائیوں کو، تمام دوستوں کو، خاص کر اہلیان منڈی بہاؤالدین کو اور تمام پاکستانیوں کو نئے سال کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی موقع کی مناسبت سے میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں تمام بھائیوں کو کہ مجھے ہزاروں کی تعداد میں ٹیلی فون کالز آئیں، میسجز آئے، فیس بک پہ، میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ، بہت سارے دوستوں نے، خاص کر اوورسیز پاکستانیوں نے، اور خاص کر منڈی بہاؤالدین سے، تو فردن میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ جواب دے سکوں۔ تو اگر کسی کو وہ جواب نہیں ملا تو اس کی معذرت، اور آج کا زبانی کالم ذرا مختلف انداز سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو تھوڑی سی لیٹ بھی ہو گئی ہے، لیکن دوسرا وہ کافی سارے دوستوں کی شکایات آئیں کہ جی لیٹ کیوں ہو گئے۔ تو وہ غالب کا شعر ہے نا کہ بہت مصروف رہا لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ آپ لوگوں کا خیال ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ آج میرے ساتھ ایک انتہائی معروف شخصیت ہیں، راجہ شوکت صاحب، تجزیہ نگار ہیں، اور ہمیں خوش نصیبی ہے کہ ان کا تعلق مونگ سے ہے، منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ تو میں راجہ صاحب کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ اوور ٹو راجہ۔ صاحب ماشاءاللہ آپ منڈی بہاؤالدین کے حوالے سے سیاست میں آپ کا بڑا ایک نام ہے، اور پوری دنیا میں لوگ اور خاص کر کے سیاستدان تو آپ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو آپ سے پیار کرنے والے ہیں، جو آپ کی صلاحیتوں سے واقف ہیں۔ تو صاحب دو چار میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سے سوال کیے جائیں۔ ضرور کریں راجہ صاحب۔ تو صاحب یہ بتائیں کہ جناب سوشل میڈیا پہ زبانی کالم لکھنے کا، ریکارڈنگ کا آپ کو کیسے خیال ہے؟ ساری دنیا تو اخبار میں لکھتی ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہے، بخوبی جانتے ہیں آپ کہ منڈی بہاؤالدین میں ہم نے سیاست بھی منفرد انداز سے اور نیا انداز سیاست کو دیا۔ آپ جیسے دیکھیں جس طرح کی خدمت، جس طرح کے رابطے، جس طرح کی پورے پاکستان میں، پنجاب میں تو خاص کر اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ حاجی پبلک سیکریٹریٹ منڈی بہاؤالدین دیکھیں، حاجی پبلک سیکریٹریٹ اسلام آباد دیکھیں، تو یہ بیسیکلی مجھے اتنے زیادہ لوگوں کے کالز اور لوگ تو آتے تھے، اور آج آپ کو دیکھا نا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے، اور آج کل آپ کو لوگوں کا ذرا پڑھنے پہ جیسے اخبار کی ریڈنگ بہت کم ہو گئی ہے، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ لوگوں کو زبانی کالم جو ہے نا اپنے خیالات، اور خاص کر میں نے کبھی میں تو صرف منڈی بہاؤالدین کی بات کرتا ہوں، منڈی بہاؤالدین کے حوالے سے جو بھی میرا ہوتا ہے، تو یہ خیال آیا اور میں نے ٹیسٹنگ کے طور پہ ایک زبانی کالم جو ہے نا وہ آن ایئر کیا۔ تو آپ یقین کریں کہ میں کہوں گا کہ لاکھوں کے قریب کہ لوگوں نے دیکھا، اور لوگوں نے اتنا اس کا اصرار کیا کہ اب میرا یہ اس دفعہ لیٹ ہو گیا ذرا، تو آپ دیکھیں کہ اگر میرا فیس بک دیکھیں، واٹس ایپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں دوستوں کا محبت ہے، پیار ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ وجہ تھی ایک۔ اور جوسف دوسرا یہ ہے کہ منڈی بہاؤالدین کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، اور منڈی بہاؤالدین کے علاوہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، بڑے بڑے پارٹیاں، وہ آپ کے سارے لوگ خلاف کیوں ہوئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ منڈی کے سیاستدان آپ کے خلاف، باقی تو سارے سیاستدان میرے ساتھ بڑے دوستی ہیں۔ نہیں جوسف، خان صاحب ہیں، نہیں نواز شریف صاحب کو 2002 سے لے کے ابھی تک جو بھی میں نے دیکھا ہے، میرا بھی اس علاقے سے آپ کو پتہ تعلق ہے، تو آپ کے خلاف جو بھی سیاستدان ہوتا ہے وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے سال دو بعد۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، اصل میں جتنے روایتی سیاستدان ہیں نا ان کو وہ میرے خلاف نہیں ہے، میرے ساتھ تو بڑا اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ اصل میں ان کی سیاست خراب ہو گئی ہے۔ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ مقابلے کی سیاست ہو، میں چاہتا ہوں خدمت کی سیاست ہو، میں چاہتا ہوں کہ بھائی جس طرح ہم خدمت کرتے ہیں عوام کی، وہ بھی خدمت کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں مک مکا کریں وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہے، بس یہ جو ہے نا جی
ان کو وہ آپ دیکھیں نا، کوئی نون والا ہو، کوئی دوسری جماعت کا ہو، سارے یک زبان ہے، اور وہ صرف اچھا میں آپ کو ایک خبر بھی دے دیتا ہوں جو منڈی کے والے سے آپ نے کہا، تو ایک بڑا عام اجلاس ہوا خاص کر مسلم لیگ نون کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے وہ کرتے آئے کہ یہ سیٹ بھی ہم جیت لیں گے. جب آئے نا حاجی امتیاز کے اوپر حلقہ 108 پہ، تو انہوں نے کہا یار حاجی امتیاز کو کس طرح ممکن ہے، تو یہ بہت بڑا ان کے سامنے وہ ہو گیا. تو بڑے آپ کو پتا ہے نا کہ انہوں نے جتنے بھی اوچھے ہتھ کنڈے، انتقامی کاروائیاں، پوری ٹیم ان کی جو نون کی ہے وہ ہمارے خلاف، اور وہ ایک ایک بندے کو ہمارے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو صاحب ان کے پاس دیکھیں نا، ابھی آپ کے جو مخالفین ہیں مسلم لیگ نون کے جو ممتاز صاحب ہیں، ان کے پاس تو منسٹری بھی ہے، فیڈرل منسٹر ہے، تو انہیں ان چیزوں کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اچھا میں ایک تو نام نہیں لیتا، انہوں نے بھی ایک ماشاءاللہ کسی کا نام لینا تو اچھا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے بھی ایک عظیم شان ریکارڈ قائم کیا ہے. پہلے مشہور تھا جی منڈی بہاؤالدین کا ایک گنگا، کہ بھائی کہ کوئی گنگا بہرا MNA ہے کہ ایک لفظ بھی اسمبلی میں نہیں بولا تھا. تو ہمیں جب یہ طارق صاحب، آپ کو پتا ہے کہ جب میرے خلاف یہ جو نون والوں نے اور جو کچھ میرے خلاف انتقامی کارروائیاں کی، تو ایک حادثاتی طور پہ یہ جو ہے آگے آگے، تو اسی لیے یہ ایک میں جو بات کہہ رہا تھا نا، میری ہی وجہ سے ان کو وزارت ملی کہ بھئی چلے کسی طریقے سے حاجیوں کو ہرانا ہے تو اس کو وزیر بنائیں، شاید یہ جو ہے نا پھر تو شاید ہار جائیں گے. لیکن انہوں نے بھی ریکارڈ یہ قائم کیا کہ اسمبلی میں منڈی بہاؤالدین کا نام نہیں لیا آج تک، اور ماشاءاللہ چپ کا روزہ انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے. تو میں ان کا مخالف نہیں ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ مقابلے میں آئیں، بلکہ میری تو خواہش تھی کہ نواز شریف مقابلے میں آتا نا، اور میں نے تو چیلنج کیا تھا. چلیں بہرحال یہ ایک سیاست کا یہ ایک وقت کا تقاضا ہے، تو انشاءاللہ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، دیکھیں گے کیا بنتا ہے. تو جو صاحب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یا جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کی قربانیوں کو اکثر ذکر کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کسی کی بات نہیں کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں نا، خان صاحب سے ایک پیار کا رشتہ ہے، اور میں دل سے ان کو لیڈر تسلیم کیا ہے. دیکھیں خان صاحب میں یہی تو کوالٹی ہے. آپ دیکھیں میں پورے پاکستان میں واحد MNA تھا جس نے نون کو خیر بات کہا، یہاں تک کہ میں جیل تک گیا، اور پی ٹی آئی کی خاطر، اور جو میں نے قربانیاں دیں، جو میں نے کام کیا تحریک انصاف کے لیے، جس وقت تحریک انصاف کو ضرورت تھی برے وقت میں، تو برے وقت کا دوست، برے وقت کا ساتھی تو ہمیشہ یاد رہتا ہے نا. تو بہرحال میں خان صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ یاد رکھتے ہیں. ویسے آج پتہ ہے آج کل تو بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ تو، لیکن خان صاحب نے یہی دیکھیں، یہی سیاست آئے گی نا تو پاکستان میں تبدیلی آئے گی. میں تو بلکہ اس زبانی کالم میں تو آج میرا مختلف تھا، لیکن آپ تشریف لے آئے تو ذرا بات دوسری طرف چلی گئی ہے. میں تو آج کے کالم میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ سب لوگ آگے آئیں. سیاست پہ کسی خاندان کا، کسی ایک شخص کا، کوئی جاگیرداری نہیں، کوئی اس کے اوپر اجارہ داری نہیں، سب کا حق ہے. خاص کر میں اپنے منڈی بہاؤالدین کے اوورسیز پاکستانیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ آئیں، اور یہ مچھندر قسم کے جو ہے نا یہ سیاستدان روایتی، ان سے منڈی کی جان ٹوٹے. پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آگے آئیں جو خدمت کریں عوام کی، جو عوام کو دیکھیں. جو میں ہر دفعہ میں کہتا ہوں، آج کل تو یہ میڈیا کا زمانہ ہے راج صاحب، آپ 1 منٹ میں چیک کر سکتے ہیں، آپ کسی کو فون کریں وہ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے زبانی کالم کا ذکر کیا نا، تو یہ ایک رابطے کا ذریعہ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل بھی دیے ہیں، اور بہت انہوں نے نام کمایا. ہمیں فخر سے، میں نے تو اسمبلی میں بڑے فخر سے کہا کہ سب سے زیادہ پاکستان کی خدمت ہم منڈی بہاؤالدین والے کر رہے ہیں. تو وہ لوگ آگے آئیں، سیاست میں آئیں، الیکشن لڑیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوگی. میری مثال آپ دیکھیں کہ
ہم نے خدمت کی، لیکن بڑا پن میری اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کمال ہے منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کا. منڈی بہاؤالدین کے لوگ بہادر ہیں، غیرت مند ہیں، اور ہمیشہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ میری اپیل ہے تمام بھائیوں سے کہ آئیں، سیاست سے ان جو مچندر قسم کے جو گادری ہیں نا بڑے بڑے، ان کو کہیں کہ اب خالی کریں، نئے لوگوں کو آگے آنے دیں تاکہ منڈی میں تبدیلی آئے. جس پارٹی کے پاس بھی جائیں نا، اوورسیز کی بات تو کرتا ہے، ہر ایک بند پارٹی کرتی ہے کہ فنڈ آگے لگائیں، لیکن ان کو ووٹ کا حق دلوانے کے لیے آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ انشاءاللہ تعالی اصل جو ان کا حق ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں رائے صاحب، دیکھیں وہ بات ایک تو زبانی بات ہوتی ہے، ایک ریکارڈ. آپ میرا اسمبلی میں میری تقریر دیکھ لیں، دیکھیں نا ایک ایم این اے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. میں تو یہی کر سکتا تھا کہ میں نے اسمبلی میں کے اندر میں نے تحریک پیش کی، میں نے تقریر کی، میں نے ڈیمانڈ کی، اور پی ٹی آئی تو اتنی کلیئر ہے، پتہ ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ 95%، چلے میں یہ کہتا ہوں کہ میجارٹی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہیں. تو ہم تو ویسے بھی یہ رائٹ ہے. دیکھیں پاکستان آج اگر چل رہا ہے، یہ لائٹ اگر یہ روشن ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے، انہی کے پیسے سے یہ سارے چل رہے ہیں، اور انہی کو ہی ہم جو ہے نا ان کو ووٹ کا حق نہیں، اور ان کے بہت زیادہ جو ہے اگر کوئی کسی کے لیے کام نہیں کیا گیا تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے نہ اس حکومت نے کچھ کیا ہے، نہ پہلی حکومتوں نے کچھ کیا ہے. تو بہرحال میں آج کا میسج جو میں دوسرے والے سے دینا چاہتا ہوں، یہ ووٹ کا حق کی تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی سیاست میں ایکٹیو ہوں، سیاست میں حصہ لیں اور پریکٹیکلی آئیں تاکہ تبدیلی آئے، تاکہ ہم منڈی بہاؤالدین کو پاکستان کا سب سے خوبصورت ضلع بنا سکیں. بہت شکریہ جج صاحب، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے لیے ٹائم نکالتے رہیں. نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے منڈی کی سیاست کی بات کی تو میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں ایک تو ہماری ایک سیٹ کم ہو گئی ہے، تو اس والے سے بھی کافی جوڑ توڑ ہوگی جو منڈی کی سیاست ہے اس میں، اور دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا الیکشن تاریخی الیکشن ہوگا، اور نون والے اتنے خوف زدہ ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ منڈی بہاؤالدین کے لوگ تاریخی فیصلہ کریں گے، اور حاجی امتیاز اور تحریک انصاف پورے پنجاب میں سب سے ریکارڈ سب سے زیادہ ووٹ لے کے کامیابی حاصل کرے گی. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی تو کم از کم جو ایس ایچ او ہیں، جو ایس پی ہیں، جو ڈی پی او ہیں، جتنے افسران ہیں، وہ میرٹ کے اوپر لگیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شریف ان کا پہلے انٹرویو کرے، ان سے حلف لے، یا وہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے کے لیے کام کرے. جس طرح میں نے تو راجہ صاحب اور میں اپنے بھائیوں سے خاص کر اہلیان منڈی بہاؤالدین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا تلخ تجربہ ان 5 سالوں میں مجھے ہوا ہے، جتنی میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں کہ میرے کورٹ میں کچہری میں میری حاضری نہیں ہوتی، جتنا میں نے جتنا مکروہ چہرہ بیوروکریسی کا اور پولیس کا، اور خاص کر اور اصل میں یہ شریفوں کا چہرہ ہے کہ جنہوں نے پنجاب کی پولیس کو، پنجاب کی پولیس اور بیوروکریسی کو اتنا گندا کر دیا ہے، اس مقام پہ لے آئے ہیں کہ انصاف تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اور ہم نے ایسے واقعات ایسے ابھی لمبا ہو گیا ہے آج کا زبانی کالم، میں مختصر کرتا ہوں. ایسے واقعات ہیں کہ آنے والے کالم میں ان کا ذکر بھی کروں گا. اور میں آپ کے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے کالم میں کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جو اس میں اس کا خاص کر ذکر ہوگا. تو تمام بھائیوں کو نیا سال اور اس دعا کے ساتھ کہ منڈی بہاؤالدین کے لیے یہ سال برکتیں، رحمتیں پورے پاکستان کے لیے لے کے آئے، اور تمام بھائی
اور تمام دوستوں کو آخر میں پھر نیا سال مبارک. السلام علیکم. انشاءاللہ اگلے زبانی کالم تک آپ سے اجازت چاہتا سر ہوں. تھینک خدا یو، حافظ. بہت شکریہ.